بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین گرامی، آج آپ کی خدمت میں ایک حیران کن مہمان کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس سے آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے۔ رات کے وقت میں جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کھانا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانا ہے۔ کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کہ کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں چلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے۔ وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا کہ بعد میں غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے۔ بچوں کے لیے بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بچہ بھوکا ہو تو نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کے لیے کہا بچوں کو سلا دو۔ اس کی بیوی نے بچوں کو سلا دیا۔ تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا تو ہے 1-2 آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا۔ ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، بچوں کی ماں بھی بھوکی ہے، بچوں کا باپ بھی بھوکا ہے، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی۔ اس کی بیوی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بیوی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی
اور اس نے اپنے خاوند کی تابعداری میں اٹھی اور اس نے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے ان کے لیے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے۔ قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے اللہ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ اور پھر ایک اور لفظ ہے، حدیث شریف میں ہے، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ اسحار کر رہے تھے تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ فرمایا وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ تھا ایک صحابی کا واقعہ جو کہ خود بھوکے رہے، اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھا اور اس مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ یہ ہے ایک ایمان افروز واقعہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔